نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور صحابہ عیدگاہ میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گلی کے کنارے پہ ایک معصوم بچہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جاتے ہیں، شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، میرا باپ شہید ہو چکا ہے، میری ماں بھی نہیں ہے، اور آج عید کا دن ہے، بچے خوشیاں منا رہے ہیں، میں خوشی کیسے مناؤں، میرا تو کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، گھر پہ تشریف لاتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے، اماں عائشہ سے فرماتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ارشاد فرماتے، فاطمہ اس بچے کو نہلاؤ اور اس کو حسنین والے کپڑے پہناؤ، جو اپنے بچوں کو پہنائیں اسے بھی وہی پہناؤ۔ جب کپڑے پہن کے وہ تیار ہو جاتا ہے تو اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر اسے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا سنو، تمہارا باپ نہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرو کہ محمد اللہ کا رسول تمہارا باپ بن جائے؟ تمہاری ماں نہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں بن جائیں؟ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ فاطمہ تمہاری باجی بن جائیں؟ وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور انداز کیا ہے، ایک طرف دونوں صاحبزادے ہیں، حسین ہیں، حسن ہیں، ان کی انگلیاں پکڑ رکھی ہیں، اور دوسری طرف اس بچے کا بازو تھام رکھا ہے اور عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے ذرا، وہ بچہ اپنی یتیمی پہ فخر کر رہا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ اکبر، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسوہ چھوڑا ہے میرے بھائیوں، کیا سیرت ہے آپ کی۔ یوں ہی تو قرآن میں اللہ نے ارشاد نہیں فرما دیا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، عید کا دن ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک کنارے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ ساتھی استفسار کرتے ہیں، امیر المومنین کیا ہو گیا؟ عید کا دن ہے، لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عید تو ان کی ہوتی ہے جن کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا میرے اعمال مقبول ہوئے کہ مردود ہوئے ہیں، بس یہ غم کھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ امت میں دوسرے نمبر کی شخصیت ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا کتنا ذکر کرنا چاہیے، کتنا استغفار کرنا چاہیے، کتنی اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، درگزر فرما ان سے۔ عید کا دن اللہ کے ذکر و فکر میں گزارنا چاہیے، عید کا دن اللہ کے ذکر و فکر میں گزارنا چاہیے، اللہ کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، دوستوں سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، اچھے کھانے کھائیں، اچھے لباس پہنیں، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ عید اچھا لباس پہننے کا نام نہیں، عید اچھا لباس پہننے کا نام نہیں، رنگا رنگ کھانوں کا نام نہیں، عید تو در حقیقت اللہ کا شکر ادا کرنے کا نام ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے رب سے غافل نہیں رہنا۔ عجیب بات نہیں ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ہم سب سے ملتے ہیں، سب سے بغل گیر ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم اپنے رب سے نہ ملیں؟ عید کے دن ہم اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، دوست و احباب سے ملتے ہیں، بھائیوں سے ملتے ہیں، ان سے بھی ملتے ہیں جو ہم سے ناراض ہیں، انہیں راضی کرنے کے لیے ان سے ملتے ہیں، جو ہم سے دور ہیں ان سے بھی ملتے ہیں، جنہیں ہم پسند نہیں کرتے ان سے بھی ملتے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں کرتے ہم ان سے بھی ملتے ہیں، حتیٰ کہ جو کچھ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے بھی ملتے ہیں۔
تو بھائی ان سب سے تو ملیں اور اپنے رب سے نہ ملیں، کیسی عجیب بات ہے۔ ہمارے رب کا ہم پر کتنا حق ہے، تو اللہ سے کیسے ملیں؟ اللہ سے اس کے گھر جا کے ملیں۔ ویسے آدمی نمازی ہوتا ہے، لیکن جب عید کا دن آتا ہے اتنا خوشیوں میں مشغول ہوتا ہے کہ نماز با جماعت ہی بھول بیٹھتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ شکر کا مقام نہیں ہے۔ شکر کا مقام یہ ہے کہ ساری نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کریں، پانچوں نمازیں اہتمام کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک پانچویں نماز ہے جو واجب ہے، وہ عید کی ہے میرے بھائیو، اسے بھی ادا کریں۔ عید کی نماز کا اہتمام کریں، اہتمام سے پڑھیں عید کی نماز۔ گھر سے نکلیں تکبیرات کہتے ہوئے نکلیں، اللہ اکبر، عیدگاہ میں جائیں، نماز پڑھیں، اور اس کے بعد خطبہ سنیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کتنے لوگ ہیں نماز تو پڑھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس حق ادا ہو گیا، نماز ادا کر لی، جبکہ حقیقت یہ ہے اصل چیز جو مسنون ہے وہ کیا ہے، جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ وہ خطبہ ہے میرے بھائیوں، جسے سننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد گھر واپس آئیں، آنے کے بعد قربانی کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز سے پہلے قربانی کر دیتا ہے تو پھر اس کی وہ قربانی نہیں ہے۔ نماز سے واپس آئیں اور اس کے بعد جانور قربان کریں، اور کوشش کریں اپنے ہاتھ سے قربان کریں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو برابر میں کھڑے ہوں، تکبیرات پڑھیں، اور اس کے بعد کیا ہے، کتنی بشارتیں ہیں اس قربانی پر میرے بھائیوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی عطا کی جاتی ہے، اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جو تمہاری قربانی ہوگی، اس کا جو گوشت ہے، اس کا جو خون ہے، یہ سب کے سب، یہ تمام چیزیں تمہارے نامہ اعمال میں شامل کی جائیں گی۔ وہ جہاں وزن ہو رہا ہوگا نا، تمہارے اعمال تل رہے ہوں گے، ایک ایک چیز کی ضرورت ہوگی، وہاں پر صرف خون اور گوشت نہیں بلکہ 70 گنا بڑھا کر، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور آپ کا فرمان حق ہے، 70 گنا بڑھا کر تمہارے اعمال نامے میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے، ابھی خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، ابھی سارا خون نہیں بہا، اللہ تعالیٰ بندے کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ غور کیجئے ذرا۔ اور ایک وعید بھی سن لیجئے، کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو پھر اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے، فرمایا پھر اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی نماز عید ادا نہ کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جو اپنی امت پہ انتہائی مہربان ہیں، انتہائی شفیق ہیں، ان کی طرف سے وعید سنائی جا رہی میرے بھائیو۔ شکر کا مقام ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، یہ اس دین کی برکتیں ہیں کہ بار بار ہمیں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، ہمیں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب قربانی کر لیں تو اس کے 3 حصے کریں، ایک غریبوں میں بانٹ دیں، ایک رشتہ داروں میں دے دیں، اور ایک اپنے لیے رکھ لیں۔ ہاں اگر آپ کے قریب کے سارے رشتہ دار خود قربانی کر رہے ہیں تو علماء کی متفقہ رائے ہے تو پھر غریبوں میں ان کا حصہ بھی بانٹ دیں۔ کیوں؟ کتنے لوگ ایسے نہیں پورا سال قربانی کے گوشت کا انتظار کرتے ہیں، پورا سال ان بیچاروں کو گوشت نصیب نہیں ہوتا، بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ شکر کا مقام ہے، ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نیکی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو بھائیو، عید کا دن جو ہے خوشیوں کا دن بھی اور امتحان کا دن بھی ہے۔ اللہ سے بہت زیادہ توبہ استغفار بھی کریں اور اللہ کا ذکر بھی کریں۔
اللہ تعالی ہمیشہ ایسی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی